لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قابل تبریک اور لائق تحسین ہے میرے وہ تمام بزرگان و برادران، حاضرین و مہربانان، جنہوں نے اس عظیم محفل مرتضیٰ میں اس ہستی کی میلاد مبارک کی یہ پربرکت محفل قائم کی ہے کہ یہ محفل اس مرتضیٰ عظیم کی محفل ہے کہ آج ہم اس ہستی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں کہ جس علی مرتضیٰ نے یہ کہہ کر ہمارے سامنے اس ہستی کی عظمت کو واضح کیا اور فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں اس محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ عزیزان محترم، علی مرتضیٰ جن کے نام سے موسوم محفل میں آپ تشریف فرما ہیں، جس قدر آپ علی کی عظمت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اتنا ہی آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ سکے گی کہ جس کا غلام علی ہے اس آقا کا مقام کتنا بلند ہے۔ علی وہ علی ہے کہ اللہ نے جس کو نام علی دیا ہے وہ اس قدر علی ہے کہ علی تھا، علی ہے اور ہمیشہ علی رہے گا۔ علی وہی ہوتا ہے کہ بلندیاں جس پہ عاشق ہو جائیں، علی وہی ہوتا ہے کہ بلندیاں جس پہ اس قدر عاشق ہو جائیں کہ پھر وہ ہمیشہ رہے اور بلندیاں بھی اس کو ہمیشہ نصیب ہوتی رہیں۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ علی حیدر کرار بے شک بلند تھے، بلند ہیں اور بلند ہوتے رہیں گے، لیکن یہ بھی تو سوچنا ہے کہ علی کس کے صدقے بلند ہے، کس کے قدموں کو چوم کر بلند ہے، کس کی گود میں کھیل کر بلند ہے، کس کے دوش پہ سوار ہو کر بلند ہے۔ کیسا عجیب ہے وہ علی کہ جب دوش پیغمبر پہ سوار ہوتا ہے اور سید الرسل اس سے پوچھتے ہیں کہ اے علی کس قدر اپنے آپ کو بلند پاتے ہو، تو جواب میں کہتے ہیں اس قدر بلند ہوں کہ عرش کو بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتا ہوں۔ میرے عزیز مہربانوں، آؤ خراج عقیدت پیش کرو اور اپنے آپ کو وقف کر دو اس ہستی کے قدموں سے اور اس ہستی
رحمت للعالمین کرتے ہوئے فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ جب وہ تذکرہ کرنا چاہتا ہے اپنے اس محبوب کی رسالت کا تو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت کا دائرہ جاتا ہے۔ اس پاک پیغمبر کی ذات والا صفات پر بآواز بلند صلوات۔ کچھ دیر سے میں اپنے پیشرو خطباء و مقررین اور اپنے ان مہربانان کی عظیم گفتگوؤں کو سنتا رہا، لیکن مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ میرے دوست وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کرنے والی آیت کریمہ ہے کہ یہ ذات بھی رحمتا للعالمین ہے اور اس کی رسالت بھی رحمتا للعالمین ہے۔ ذات کو رسالت سے جدا نہ کیا جائے اور رسالت کو ذات سے علیحدہ نہ دیکھا جائے۔ ذات محمدی غرق در رسالت الہی ہے اور رسالت محمدی غرق در ذات محمدی ہے۔ ان کے درمیان آپس میں جدائی کا تصور دراصل یہ ہمارا نقص ہے اور ہماری کمزوری ہے۔ اللہ نے تو اس ذات کو اپنی رسالت میں اس قدر غرق کر دیا ہے کہ اب ان کا اوڑھنا بھی دین ہے، ان کا بچھونا بھی دین ہے، ان کا چلنا بھی دین ہے، ان کا دیکھنا بھی دین ہے، ان کا سونا بھی دین ہے، ان کا جاگنا بھی دین ہے، ان کا قول بھی دین ہے، ان کا فعل بھی دین ہے۔ بلکہ اگر تو دین لے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی حرکت و سکون سے لے سکتا ہے، ان کے زبان و کلام سے لے سکتا ہے۔ اگر تو دین اس راستے سے ہٹ کر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً تیرے پاس جو کچھ ہوگا وہ تیرا بنایا ہوا نظام تو ہو سکتا ہے، دین اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دین اسلام جو کہ رسالت الہی ہے وہ ذات محمدی کا پرتو ہے۔ اگر ہمارے اندر محبت ذات نہیں تو ہم ناقص ہیں، اگر ہمارے اندر محبت رسالت نہیں تو ہم کمزور ہیں۔ کیسے ہم جدا کریں ذات کو رسالت سے اور کیسے ہم جدا کریں رسالت کو ذات سے؟ ہم اگر جدا کریں گے تو ہم دونوں سے اسی طرح جدا ہو جائیں گے جیسے کہ سید الرسل نے فرمایا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو علی سے جدا دیکھے یا علی کو قرآن سے جدا دیکھے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، نہ وہ قرآن کا رہتا ہے نہ وہ علی کا رہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن و علی کا تو آپس میں ایسا گہرا رشتہ اللہ نے قائم کر دیا ہے کہ وہ آپس میں نہ کبھی جدا تھے نہ جدا ہیں نہ جدا ہونے کا تصور ہو سکتا ہے۔ جدا وہ ہے جو ان کو آپس میں جدا سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم دوستو، ذات سید الرسل بھی رحمت للعالمین ہے، رسالت سید الانبیاء بھی رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین ایسا پاکیزہ طاہر و مطہر اور اس قدر سید و سردار عظیم رسول عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثل نہ اس کے بنانے کا پروگرام تھا اور نہ بنانے کا پروگرام ہے۔ اس نے یہی اس لیے بنا دیا ہوا ہے کہ تم اگر اس تک پہنچ جاؤ تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے توسل کا انکار کر دیا ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس توسل کو اپنے لیے اس طرح اختیار نہیں کرتے جس طرح کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ہم تو حیران ہیں کہ ذرا غور کرو اس نقطے کے اوپر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں چاہوں گا کہ سارے حضرات اپنی تھکاوٹ کو دور کریں اس نام پاک پر صلوات کے ذریعے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا آپ غور تو کریں کہ آپ کو اللہ نے جو رحمت عطا فرمائی تھی، اس رحمت نے اپنے مشن کو اور اپنے مقصد کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا انداز اپنایا۔ لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ 40 سال بعد آپ نے کار رسالت کو انجام دینا شروع کیا، اور جو پہلے 40 سال تھے ان کا شاید یہ خیال ہے کہ حضرت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان 40 سال کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان 40 سال کو 23 سال سے جدا کرتا ہے، اس نے ابھی وہ فکر نہیں کی جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر 40 سالہ خدمت نہ ہوتی تو شاید 23 سالہ محنت بھی کامیاب نہ ہو سکتی۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ 40 سالہ محنت کردار کی محنت تھی، 40 سالہ رسول اکرم کی خدمت دراصل ایسے نورانی کردار کی خدمت تھی کہ جس نورانی کردار میں زبان پر کلمہ توحید نہ تھا، زبان پر اپنی رسالت کا بیان نہ تھا، زبان پر اللہ کے کلام قرآن کا تذکرہ نہ تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں زبان سے پہلے جو 40 سال کی خدمت ہے کردار کے ذریعہ، اس نے ہی رسول اکرم کو اس لائق کیا کہ اب آپ امین ہو کر اور صادق ہو کر لوگوں کے سامنے اس پیغام کو پیش کر سکیں کہ جو پیغام اس وقت تک پیش ہی نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ رسول اکرم اپنے کردار کے ذریعہ زمین کو ہموار نہ فرمائے۔ اور یہی صورتحال ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بے شک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ظاہری غار حرا میں شروع ہوا، لیکن مجھے اتنا تو بتانے کی اجازت ہے کہ غار حرا میں جانے والا قرآن کے نزول سے پہلے جاتا تھا یا قرآن کے نزول کے بعد جاتا تھا؟ اور اگر تسلیم ہے کہ غار حرا میں تشریف لے جانے والا غار حرا کی زینت بنتا تھا قرآن مجید کے نزول سے پہلے، تو وہ کون سی طاقت تھی جو اسے غار حرا لے جایا کرتی تھی؟ وہ کون سا نقطہ تھا جو انہیں غار حرا کی بلندیوں پر اور اس غار میں جانے کے لیے آمادہ کرتا تھا؟ تو یقیناً ہر سمجھدار اور ہر دانا اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ تھی کوئی ایسی چیز، تھی کوئی ایسی نورانیت، تھی کوئی ایسی حضرت کے اندر وہ جذبہ حق کہ جو آپ کو ان بلندیوں پر جانے کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اے اللہ، تو نے جب قرآن کے نزول کا آغاز کیا تو مسجد الحرام میں کیوں نہ کیا؟ مکہ کی سرزمین ظاہری میں کیوں نہ کیا؟ خانہ بیت اللہ کے پاس کیوں نہ کیا؟ کیوں غار حرا کو اللہ نے قرآن کے نزول کے آغاز کے لیے پسند کیا؟ تو دراصل اللہ یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا، غار حرا میں آنے والا میرے بلانے سے ہی آیا کرتا تھا، غار حرا میں آنے والے کو میں ہی وہاں بلایا کرتا تھا، اور اس لیے میں نے نزول قرآن مجید کا آغاز غار حرا میں کر کے ہمیشہ کے لیے اس امر کو امت کے سامنے روشن کر دیا کہ غار
ہرا وہ بنیادی مقام ہے کہ جہاں سے تمہیں وہ نور ملا ہے کہ جس نور کے بغیر تم نہ خود نورانی ہو سکتے ہو اور نہ اسلامی ہو سکتے ہو اور نہ مسلمان ہو سکتے ہو۔ پس میرے عزیز مہربانوں، آؤ، اگر آج کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مشکل کیوں پیدا ہو گئی ہے اور ہم، جیسے کہ بحث ہو رہی تھی، کیوں مغلوب قسم کی امت ہو گئے ہیں، کیوں ہم مشکلات میں گھر گئے ہیں، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حوالے سے اس نقطے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کیا کہ زبان سے تبلیغ اتنی مؤثر نہیں ہوا کرتی ہے جتنی کہ کردار سے تبلیغ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ انسان کی تقریریں اور انسان کی تبلیغیں اور انسان کی زبان اور انسان کا قلم اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کردار، اس کی سیرت اور اس کا اسوہ لوگوں کو اپنی طرف بلانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ امت مسلمہ کو اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، امت مسلمہ کے رہنماؤں کو متوجہ ہونا چاہیے، امت مسلمہ کے علماء کو متوجہ ہونا چاہیے، امت مسلمہ کے تمام لیڈران اور قائدین کو اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مجھے سب سے زیادہ ناراضگی اس بات پر ہوتی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، تمہارا قول کچھ اور ہوتا ہے اور تمہارا فعل کچھ اور ہوتا ہے۔ در حقیقت ہمیں اس نقطے کی طرف عید میلاد النبی متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں غور کرو، اپنے کردار کی طرف توجہ کرو، اپنی سیرت کی طرف توجہ کرو، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرو، اپنی زبان سے پہلے اپنے کردار کو نورانی بناؤ، اپنے آپ کو رسول اکرم کے کردار کے نقش قدم پر اس طرح غرق کر دو کہ اب تمہیں لوگ دیکھتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ حق کیا ہوا کرتا ہے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دیگر ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے امر کی تبلیغ کرو لیکن رہو خاموش، ہمارے امر کا پیغام پہنچاؤ لیکن رہو خاموش۔ تو سائل کو یہ پوچھنا پڑا کہ مولا کیسے ہم آپ کا پیغام پہنچائیں جبکہ ہم خاموش رہیں؟ تو مولا نے یہی جواب میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہمارے پیغام میں اس طرح غرق کر دو اور اپنے کردار کو ہمارے حکم کے اندر اس طرح ڈھال دو کہ تمہاری زبان کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تمہاری زبان کو تقریر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، بلکہ لوگ دیکھتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ صادق آل محمد کا غلام کیسا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے جائیں کہ صادق آل محمد کا غلام کیسا ہوتا ہے۔ تو پس میرے عزیز مہربانوں، جس نقطے کی طرف دور حاضر میں توجہ دلانے کی ضرورت ہے، میں بڑا پریشان تھا اور حیران تھا کہ اس محفل میں ایک دوسرے کی تردید کی کیوں ضرورت پیش آ گئی ہوئی ہے، اور شاید دونوں بزرگان جو مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھنے میں شاید کامیاب نہ ہوئے، نہ ہمارے وہ سفید ریش بزرگ محبت ذات کے منکر تھے اور نہ ہمارے وہ نوجوان محبت مشن سے منکر تھے۔ دراصل کیسے ہو سکتا ہے ذات سے محبت ہو مشن سے نہ ہو، مشن سے محبت ہو ذات سے نہ ہو؟ جس نے ذات کو مشن سے جدا کیا نہ وہ ذات کا رہا اور نہ وہ مشن کا رہا۔ دین اسلام کی محبت ہر مسلمان کے قلب میں موجود ہے اور اپنے پاک رسول سے عشق بھی ہر مسلمان کے اندر موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے اپنے مقام کے اوپر کہ معیار محبت، درجہ عشق اپنے مقام پہ جدا جدا ہو سکتا ہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ محبت کے اس معیار پہ پہنچ جائے جس معیار پہ علی پہنچا ہوا تھا؟ کون سوچ سکتا ہے کہ محبت کے اس درجے پہ پہنچ جائے جس درجے پہ محفل مرتضیٰ والوں مرتضیٰ پہنچا ہوا تھا؟ یہ ہے معیار محبت کہ جب رسول اکرم علی حیدر کرار سے یہ پوچھتے ہیں کہ سارے چلے گئے
سارے چلے گئے تو آپ کیوں نہ چلے گئے؟ تو امیر المومنین کا جواب آج تک دنیا کائنات کے سامنے ہے کہ علی نے یہی کچھ ایک جملے میں بات کو اس طرح ادا کر دیا کہ کوئی شاید اس کو ادا نہ کر سکے گا کہ اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر؟ میرے عزیز دوستوں، اور اسی طرح واقعات تاریخ میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنگ احد میں جب بہت سارے لوگ تشریف لے گئے تھے تو پہاڑ کی ایک اوٹ میں چند ایک دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مجاہد جو لڑتا ہوا ان کے قریب سے گزرا تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہاں کیوں تشریف فرماؤ، آؤ نہ نیچے جائیں اور دشمنان اسلام سے جنگ کریں. تو ان بزرگوں نے جواب میں یہ کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک بہت بڑی آواز بلند آئی ہے جس بلند آواز میں یہ کہا گیا ہے کہ قد قتل محمد، کہ محمد مصطفیٰ تو قتل کر دیے گئے، رسول اکرم تو درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے. کہا ہاں. مجاہد نے کہا ہاں میں نے سنا ہے یہ جملہ کہ کہا گیا ہے بلند آواز سے کہ حضرت شہید کر دیے گئے ہوئے ہیں. تو اب ان بزرگوں نے جو اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ کہا جب ہمارے رسول درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے اور رسول اکرم شہید ہو چکے تو اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ توجہ ہے میرے الفاظ پر. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کس کے لیے لڑے؟ لڑنا تو تھا آپ کے لیے، آپ تو ہو گئے شہید، ہم کس کے لیے لڑے؟ عجیب جملہ ہے. وہ مجاہد جواب میں کہتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر تم مجھے بتاؤ ہم کس کے لیے جیئیں؟ ایک فکر یہ ہے کہ اگر رسول شہید ہو گئے ہیں تو ہم کس کے لیے لڑیں، اور دوسری فکر یہ ہے کہ ہم اگر رسول اکرم درجہ شہادت پر فائز ہو گئے ہیں تو ہم کس کے لیے جیئیں. محبت تو دونوں میں ہے. محبت سے انکار نہیں کر سکتا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلم نہ تھا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مؤمن نہ تھا. وہ بھی مسلم، وہ بھی مؤمن، لیکن درجے کی بات ہے. ایک لڑتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ جب تک وہ ہے میں لڑوں گا، دوسرا سوچتا ہے کہ نہیں میں تب تک جیوں گا. مجھے یہ فکر نظر آتی ہے تو شب عاشور نظر آتی ہے کہ جب حضرت جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چراغ کو گل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی بیعت کی رسی تمہارے گلے سے اتار رہا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں جو جانا چاہتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے چلا جائے. میں نے چراغ کو گل کر کے اندھیرا اس لیے کر لیا ہوا ہے گویا کہ کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو. تو اب حضرت امام حسین تو اپنے جانثاروں اور اصحاب کو جانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، چراغ بھی گل کر دیا ہے اور اپنی بیعت کی رسی بھی ان کے گلے سے اتار لی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کی فکر کیا ہے جن سے حسین محو گفتگو ہے؟ ان کی فکر کیا ہے جن سے مولا محو گفتگو ہے؟ تو کیا مشہور نہیں ہے اور یہ بات کسی کے لیے قابل شک ہے کہ اٹھے حضرت غازی عباس علمدار اور انہوں نے اٹھ کے یہی جملہ کہا، مولا کیا اس لیے چلے جائیں کہ آپ شہید ہو جائیں ہم زندہ رہیں؟ آپ شہید ہو جائیں ہم زندہ رہیں. تو گویا حضرت عباس نے اس فکر کو وہاں روشن کر دیا کہ ہماری زندگی بھی آپ کے لیے، ہماری موت بھی آپ کے لیے، جیئیں گے تو آپ کے قدموں میں، مریں گے تو آپ کے قدموں میں. ہمیں اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی زندگی کے بعد ہو. تو میرے دوست، محبت کا اپنا مقام ہوتا ہے، محبت کا اپنا درجہ ہوتا ہے، محبت کا اپنا معیار ہوتا ہے. کوئی ذات سے محبت رکھتا ہے اور کوئی رسالت و پیغام سے محبت رکھتا ہے، اور سچی محبت وہ ہے جو ذات سے ہو تو رسالت کے پیغام تک پہنچے، رسالت سے ہو تو ذات تک پہنچے. اگر ان دونوں چیزوں سے محبت سمجھ نہ آئی تو بات کچھ اور سے اور ہو جاتی ہے. ہم تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ذرا سوچ تو اس بات کو کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل البیت کو جمع کر لیا ہے چادر زہرا کے نیچے، اور حضرت اپنا دست ید یمنا بڑھاتے ہیں آسمان کی طرف اور فرماتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمونی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم ومحب لمن احبہم.
وعدو لمن عاداہم، اے اللہ یہ ہیں وہ کہ جو میری اہل البیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں، یہی خاص الخاص ہیں، یہی میری اہل البیت ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، میری اس سے محبت محمد آل محمد جو ان سے محبت رکھے، اور میری اس سے عداوت جو ان سے دشمنی رکھے، میری اس سے جنگ جو ان سے جنگ کرے، میری اس سے سلو جو ان سے سلو رکھے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے میں کیا کہوں، ہمیں محب رسول ہونا چاہیے یا محب اہل البیت ہونا چاہیے، یا ان کو آپس میں جدا دیکھنا چاہیے؟ میرے دوست یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو محب اہل البیت ہے تو تبھی ہو سکتا ہے کہ تو محب رسول ہو، اگر تو محب رسول ہے تو تبھی ہو سکتا ہے تو محب اہل البیت ہو۔ اگر تو اہل البیت کی محبت کو محبت رسول سے جدا کرے یا محبت رسول کو محبت اہل رسول سے جدا کرے تو نتیجہ یہ نکلا محبت نہیں ہے، اپنے مفاد ہیں، اپنے مفادات سے محبت اور ہے، اور حقیقی محبت اور ہے، حقیقی انس اور ہے، حقیقی عشق اور ہے۔ اور یہی وجہ ہے جس دل میں محبت محمد و آل محمد نے سرایت کی ہے وہ غرق ہو گیا ہے مقصد محمد و آل محمد میں، اور اس نے کبھی بھی مقصد محمد و آل محمد سے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آل محمد کو ماننے والوں نے کربلاؤں سے تو اپنے آپ کو گزارا ہے، لیکن کبھی انہوں نے پشت نہیں کی ہے مقصد آل محمد کو، کبھی انہوں نے پشت نہیں کی ہے مقصد آل محمد کو۔ اور یاد تو کر کہ کس قدر عظیم ہے، خاندان کے حوالے سے نہ دیکھ، محبت کے حوالے سے دیکھ، رشتہ داری کے حوالے سے نہ دیکھ، محبت کے حوالے سے دیکھ۔ میں تجھ سے اگر کہوں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، وہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی گئی، وہ جنہیں بازاروں میں پھرایا گیا، وہ جنہیں ابن زیاد کے درباروں میں پیش کیا گیا، وہ جنہیں یزید کے سامنے پیشیاں دینا پڑی، وہ کیوں قربانی دے رہے تھے سب کچھ؟ خاندان کے لیے؟ رشتہ داری بنیاد تھی؟ نہیں میرے دوست، غرق تھی اولاد زہرا مقصد رسالت میں، غرق تھی اولاد آل محمد مقصد و مشن رسالت میں۔ نانا کی بات نہیں، نواسا کی بات نہیں، مجھے تو یہ کہنے کی اجازت دے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوش پر اٹھاتے ہیں حضرت امام حسین کو، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کتنی عظیم سواری ملی ہے حسنین کو، کتنی عظیم سواری ملی ہے حسنین کو، تو رسول اکرم جواب میں یہ جو جملہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات نہ کہے، بلکہ یہ بھی تو کہے کتنا بہترین سوار ملا ہے محمد کو۔ اب یہ سوچنا ہے کہ رسول اکرم اپنے نواسے کا تعارف کروا رہے ہیں فقط؟ الحسین منی وانا من الحسین کہنے والا رسول، محبت حسین سے سرشار رسول، محبت آل رسول سے سرشار رسول۔ میرے دوست یہ ہمیں بھی سوچنا ہے اور ہر مسلمان کو سوچنا ہے، خاندان کی بنیاد پر محبت ہے؟ کیا فقط ایک نانا ہے جو اپنے نواسے کی محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو روز عید ہر نانے کو چاہیے تھا کہ وہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے عید نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی کے گھر جائے اور وہاں سے نواسے کو اپنے دوش پہ اٹھائے، بازار میں پھرائے، اور کوئی پوچھے کہ آج بزرگ صاحب آپ اپنے نواسوں کو اٹھائے عید کے دن بازار میں کیوں پھرا رہے ہو؟ تو کہتے سنت رسول ہے۔ کیا آپ جتنے نانے بیٹھے ہیں سنت پر عمل کرتے ہیں؟ جی، اس محفل میں جتنے نانا صاحبان تشریف فرما ہیں، چلو آپ تو کہیں گے ہم تو امتی ہیں، آپ علماء کو عمل کرنا چاہیے، مفتیان کو عمل کرنا چاہیے، جو قرآن و حدیث کو بہت زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں ان کو عمل کرنا چاہیے۔ کون سا ایسا شخص ہے جسے یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم نے اپنے نواسے کو اپنے دوش پر اٹھا کر بازار میں پھرایا، عید میں ان کو خوش کیا، اور یہ ساری سنت حضرت نے قائم کی؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر رسول سرما ڈالے تو سرما ڈالنا سنت ہو گیا، اگر رسول اکرم دائیں ہاتھ سے غذا کھائے تو دائیں ہاتھ سے غذا کھانا سنت ہو گیا، اگر رسول اکرم بیٹھ کر غذا کھائیں تو بیٹھنا سنت ہو گیا، اگر رسول اکرم کسی کو سلام کریں تو ان کا سلام کرنا سنت ہو گیا۔ غرض ہے کہ جو عمل رسول انجام دیتے رہے
وہ تو سنت بنتا جائے، لیکن اگر رسول اپنے نواسے کو دوش پر اٹھائے تو وہ سنت کیوں نہ بنا؟ اور 14 صدیاں گزر گئیں، کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی بزرگ نے، کسی رسول کے تابع دار نے اس کو اپنے لیے واجب العمل نہ سمجھا اور اس پر عمل نہ کیا، تو معلوم ہوا ہر کوئی جانتا ہے نانا بن کے اٹھایا نہ تھا، اور اپنے نواسے سے محبت کا اظہار نہ تھا، بلکہ دراصل اس مقصد سے محبت کا اظہار تھا کہ جس میں غرق ہونے والے کو کہتے ہیں حسین، اور حسینیت نام ہے رسول اکرم کے مقصد سے اس قدر عشق کرنا کہ ذات سے بھی محبت وہی ہو اور مقصد رسالت سے بھی محبت وہی ہو۔ ہمیں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ ہماری مشکل یہی بن گئی ہوئی ہے کہ ہم اس امر کو نہیں سمجھ پا رہے ہوئے ہیں، اور آج ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہوئے ہیں۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ لا تفرقوا، ایک دوسرے سے افتراق کا شکار نہ ہو، وہ فرقے نہ بنو، اور ہم فرقے سے بالاتر ہو کر سوچنے کی اپنے اندر گنجائش ہی پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہماری یہ مشکل بن گئی ہوئی ہے۔ آج محفل مرتضیٰ میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فرقوں سے بالاتر ہو کر، اپنے مسلکوں سے بالاتر ہو کر اور اپنے نظریوں سے بالاتر ہو کر غرق ہو جاؤ مقصد سید الرسل میں، اور امت کے سامنے بلکہ اغیار کے سامنے اس امر کو روشن کرو کہ ہمارا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی رسالت سے جدا ہونے کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہمارا اقتدار، ہمارا سب کچھ اگر وقف ہے تو وہ فقط اس مقصد کے لیے وقف ہے کہ جس کے لیے محمد و آل محمد نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے، جس کے لیے محمد و آل محمد نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہوا ہے۔ میرے عزیز مہربانوں، ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر صلوات پڑھتے ہو، قرآن تو تمہیں یہ کہتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا خیال ہے آپ سب سامعین کا؟ قرآن کی آیت اسی طرح ہی نازل ہوئی تھی یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ توجہ ہے میرے الفاظ پر۔ قرآن کی آیت جیسے کہ میں نے پڑھی اور آپ کے قرآن مجید میں موجود ہے، انہی الفاظ سے نازل ہوئی، اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو واضح ہے کہ پورا عالم اسلام اس امر پر متفق ہے کہ قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید اپنی پوری عظمت اور اپنے پورے اس کے ساتھ ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے، لیکن عجیب یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے سارے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ مومنو، تم بھی صلوات بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے اس حکم کی تابع داری کے قصد سے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر توجہ دلاتا ہوں، کیونکہ ایک اہم نقطہ ہے، توجہ دلاتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے 2 مرتبہ آپ کو توجہ دلائی، لیکن آپ نے جب بھی اس حکم کی اطاعت کے قصد سے صلوات پڑھی تو آپ اللہم صلی علی محمد پہ رکے نہیں، آپ اللہم صلی علی محمد پہ رکے نہیں، حالانکہ قرآن مجید میں تو فقط نبی کا تذکرہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی نبی پر صلوات بھیجو اور ایسا سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اور میں مومنوں کو بار بار متوجہ کرتا ہوں کہ اس حکم کی تابعداری کرو، تو مومن جب بھی تابعداری کرتا ہے تو فقط نبی کی ذات پہ رکتا نہیں، اللہم صلی علی النبی کہہ کر یا اللہم صلی علی محمد کہہ کر بات تو ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب تک نہیں کہہ لیتا اس وقت تک وہ اپنے آپ کو اس حکم کا تابعدار نہیں سمجھتا، اس حکم کا مطیع نہیں سمجھتا۔ اور یہ فقط اہل تشیع کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں پورا عالم اسلام متفق ہے۔ یہ بات فقط کسی فرقے کی بات نہیں ہے،
پورا عالم اسلام اپنے مقام پر متفق ہے کہ کیا کہا حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بلکہ اگر میں یہ حوالہ بھی دے دوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت امام شافعی نے کس خوبصورتی سے اس بات کو آپ کے سامنے روشن کیا کہ اے آل محمد، تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے. اور کوئی بھی نمازی کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو بعد الشہادتین صلوات بھی ضرور پڑھتا ہے. اور جب صلوات پڑھتا ہے تو فقط رسول اکرم کی ذات پہ نہیں رکتا بلکہ آل محمد کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے. کیا لوگوں نے اپنی مرضی سے شامل کیا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. تو پھر کس کی مرضی سے شامل کیا؟ اس کی مرضی سے جس کو اللہ نے لائق صلوات بتایا. اس لائق صلوات نے فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، میرے اوپر ناقص اور نامکمل صلوات نہ پڑھنا، بلکہ جب تک میری آل پر صلوات نہ پڑھو گے اس وقت تک تم اس حکم کے تابعدار ہی نہ بنو گے، اور اس وقت تک تمہاری صلوات مکمل ہی نہیں ہوگی. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ اے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے والے سارے مسلمانوں، قطع نظر ہر قسم کے فرقے سے، کہ کیوں رسول اکرم نے آل محمد کو صلوات میں شامل کرنے کا حکم دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کیا خاندان اچھا لگتا تھا؟ خاندان پرستی کرنا چاہتے تھے؟ نہیں. رسول اکرم گویا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو کہ جب تک میری خدمات کے ساتھ ساتھ آل محمد کی خدمات کو تسلیم نہ کرو گے، جب تک میری محبت کے ساتھ ساتھ میری آل کی محبت اپنے دل میں نہ سجاؤ گے، اس وقت تک تم اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے کہ جس کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد کو روانہ فرمایا ہے. دراصل حقیقت حال یہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل یہ بن گئی ہوئی ہے کہ ہم آل محمد کو وہ مقام نہیں دے پا رہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. دراصل محبت میں ہم اگر قرآن کو رسول کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، رسول کو قرآن کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، ذات کو رسالت کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، رسالت کو ذات کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، تو مجھے یہ کہنے دو محبت رسول کو محبت آل رسول سے بھی جدا کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور محبت آل رسول کو محبت رسول سے بھی گنجائش نہیں ہے جدا کرنے کی. اور سب سے بڑی مشکل یہاں آن پڑی ہوئی ہے کہ ہم محبت کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان ہستیوں کے کردار سے، ان ہستیوں کی خدمات سے، ان ہستیوں کی قربانیوں سے وہ فیض حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھی. اور واللہ جس دل میں کربلا کا عشق نہ ہوگا وہ کبھی بھی اسلام کی خدمت میں کامیاب نہ ہو سکے گا، وہ کبھی بھی ملت کو اس ساحل نجات تک پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا کہ جس ساحل نجات تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہمارے لیے یہی پیغام ہے. اے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں میں غرق لوگوں، آؤ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کریں کہ خداوند منان ہمیں اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس اسوہ حسنہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ ہم ان کی آل طاہرین کے اسوے کو شامل نہ کریں. اگر قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام کرو اللہ کی رسی کے ساتھ، تو مجھے یہی پیغام ملتا ہے کہ بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے، اور قرآن سے اگر ہمارا تمسک ہوگا تو ہم تبھی کامیاب ہوں گے ورنہ نہ ہوں گے. اور لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا جو حکم ہے یہ انفرادی حکم نہیں ہے بلکہ اجتماعی حکم ہے. بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک فرد کو دیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ حکم ایک فرد کے حوالے سے نہیں دیا بلکہ قرآن نے اس حکم کو اجتماعی حوالے سے دیا ہے اور فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے متصل ہو جاؤ اور متمسک ہو جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ. اور اگر اللہ کی رسی سے ہم نے متمسک ہونا ہے تو مجھے یہ بتلائیے، قرآن اگر اللہ کی رسی ہے تو اللہ کے رسول ہی نے تو فرما دیا قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا، اور اہل بیت
قرآن سے جدا نہ ہوں گے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. لوگوں میں تمہارے لیے دو وزنی اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے میری اہل البیت ہے. جب تک ان دونوں سے متمسک نہ ہوو گے اس وقت تک تم ہدایت پر برقرار نہ رہ سکو گے. اور اگر گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں سے تمسک کو اپنے لیے آئین حیات بناؤ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین حیات بنانے کے لیے آج تمام اغیار پر غالب آنے کے لیے آج ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ آل محمد اور آل محمد کے ساتھ قرآن ان دونوں کو اپنے لیے آئین حیات سمجھیں. اور جو اس کو سمجھتا ہے اس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. اور ایک سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ عوام کی کیفیت اور ہے اور سربراہوں کی کیفیت کچھ اور ہے. امت مسلمہ کی اس وقت کی کمزوریوں کا سب سے بڑا بوجھ ان لوگوں پر ہے کہ جو امت کے سربراہ بنے ہوئے ہیں اور امت کے حکمران بنے ہوئے ہیں. آج تڑپتا ہے ہر مسلمان اگر کہیں بھی خطے زمین پر کسی بھی مسلم کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہر مسلمان تو تڑپتا ہے لیکن نہیں تڑپتا ہے وہ جو کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر تڑپتا ہے ہر مسجد میں بیٹھا ہوا مومن تڑپتا ہے, ہر قرآن پڑھنے والا مسلم تڑپتا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے, خواہ وہ فلسطین میں ہو رہا ہے, خواہ وہ کشمیر میں ہو رہا ہے, خواہ وہ عراق میں ہو رہا ہے, خواہ زمین کے کسی بھی خطے پر ہو رہا ہے, جب بھی آپ کو کسی مومن یا مسلم کے اوپر کسی قسم کی ظلم کی کوئی آواز پہنچتی ہے تو کیا آپ کا دل اسی طرح تڑپتا ہے نہیں جیسے کہ میرے بیٹے پہ ظلم ہو گیا ہو؟ کیا آپ کا دل اسی طرح درد محسوس کرتا ہے یا نہیں جیسے کہ میری اپنی جان کے اوپر یہ ظلم ہو گیا ہوا ہو؟ عوام تو تڑپتے ہیں, ان کے اندر تو محبتیں موجود ہیں, ان کے اندر تو عشق موجود ہے, لیکن مشکل یہ بن گئی ہوئی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں وہ کچھ نہیں رہنے دیا گیا جو کہ ان کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا. ہمارے تمام حقوق پر اور ہمارے تمام وسائل پر قبضہ کر لینے والے لوگ, ان کو کچھ ایسی صورتحال درپیش ہے کہ پھر وہ پوچھتے ہیں انہی سے جن کی طرف سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے, وہ سوال کرتے ہیں انہی سے جن کی طرف سے یہ ساری مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے, ہم روئیں یا نہ روئیں, ہم چیخیں یا نہ چیخیں, ہم کچھ کریں یا نہ کریں. اور واضح ہے کہ ظالم کیسے اجازت دے گا کہ تم کچھ کرو؟ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر مسلط ایسے لوگوں کو کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہوئی ہے کہ جن کے اندر نہ درد حکومت میں درد اسلام موجود ہے, نہ درد رسالت موجود ہے, نہ درد ذات نبوت موجود ہے. ان کو اپنے مفادات کی غرض لگی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے میرے محترم دوستو, جب تک کہ ہم ان لوگوں کو اپنے سربراہ نہ مانیں گے کہ جن کے دلوں میں اسی طرح درد ہو جیسے کہ حبیب ابن مظاہر کے قلب میں درد تھا, جیسے کہ ان کے دلوں میں ایسا درد ہو جیسا کہ حضرت زہیر ابن قیم کے دل میں درد تھا, ان کے دلوں میں ایسا ہی درد ہو جیسا کہ علی اکبر کے قلب میں درد تھا, ایسا ہی درد ہو جیسا کہ غازی عباس کے قلب میں درد تھا, ایسا ہی درد ہو جیسا کہ سید سجاد حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنین میں درد تھا کہ اپنے تمام مصائب کو برداشت کر رہے ہیں لیکن کسی بھی معاملے میں یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. بہت بڑا طاقتور ظاہری طور پر یزید تھا, لشکر بھی اس کا تھا, خزانے بھی اس کے پاس موجود تھے. کون سی ایسی قوت تھی کہ جو اس کے پاس ظاہری طور پر موجود نہ ہو؟ لیکن کیوں شکست کھا گیا؟ اس لیے شکست کھا گیا کہ ان ہستیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ آیا کہ جن ہستیوں کے قلب میں محبت دین, محبت اسلام, محبت ذات رسول اور محبت رسالت اس معیار پر پہنچی ہوئی تھی کہ سر نو کے سنا پہ سوار ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن کبھی بھی یزیدیت کے سامنے سر جھکے گا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم یہ موقع نصیب ہوتا ہے کہ کھڑی ہے رسیوں میں بندھی ہوئی یزید جیسے طاغوت کے سامنے, اور ہے تو ایک خاتون, ہے تو ایک مستور, لیکن کس جرأت سے کہہ رہی ہے کہ اے یزید کد کیدک وسعصایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید جتنا ظلم بڑھا سکتا ہے بڑھا لے, جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے, جتنا ستم تیرے بس میں ہے کر لے, لیکن میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو اپنے دونوں منحوس مقاصد میں ناکام ہوگا. نہ میرے نانے کے دین کو مٹا سکے گا اور نہ ہم آل محمد کے ذکر کو دبا سکے گا. کیوں کامیاب ہو گئی بنت زہرا؟
کیوں کامیاب ہو گئی؟ تو میرے محترم دوستو، کامیاب اس لیے ہو گئی کہ قلب میں وہ درد موجود تھا جو درد نہیں پیدا ہوتا مگر تب جب محبت اپنے اعلیٰ معیار پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اللہ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ خداوندا ہمیں یہ محبت نصیب فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔